حسن صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گی. جس طرح سے مسلم لیگ نون آج جو ہے پاور شو کا مظاہرہ کر رہی ہے, تو یہ بھی خبر ہے کہ جو تمام جلسے ہیں لاہور میں جو کیے جانے تھے ان کو بھی منسوخ کیا جا رہا ہے. کیا وجہ کیا ہے, کیوں وہ جلسے منسوخ کیے جا رہے ہیں؟ تو وہی پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ لاہور میں جلسے کی اجازت نہیں ملی. دیکھیں, پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی ممکن ہے اور کوئی ناممکنات میں تو پوسیبل ہی نہیں ہے. کچھ بھی جو چاہیں گے وہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا رہ گئی بات کہ جلسوں کی کس کو اجازت ملنی ہے کس کو نہیں. میری ضلعی انتظامیہ سے بھی بات ہوئی, محکمہ داخلہ پنجاب کے حکام سے بھی بات ہوئی, اور باقی جو ذمہ داران ہیں, کیونکہ کل ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا لاہور میں, ان کا یہ خیال ہے کہ شاید ہم اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو لبرٹی میں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے کیونکہ وہاں پر ٹریفک کے مسائل ہیں, پھر سیکیورٹی خدشات ہیں, اور پھر دوسرا وہاں پر کبھی بھی تاریخ میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ کبھی بھی تاریخ میں لبرٹی میں ہم نے جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی. تو جس کے بعد انہوں نے آج دوبارہ ایک اپلیکیشن موو کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, جس میں ان کا یہ خیال ہے کہ لبرٹی چوک, ناصر باغ اور جی پی او چوک, اس طرح کے کچھ 3 چوک ہیں کہ یہاں پر ہمیں اجازت دی جائے. اب انہوں نے تاریخ بھی چینج کر دی ہے, 19 اکتوبر کو اب وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں. تو اب اس پر بھی جائزہ لیا جائے گا. میرا خیال ہے کہ شاید ان کو ان میں بھی اجازت نہیں دی جائے گی, کیونکہ ان کا کون سا لیڈر پاکستان آ رہا ہے, یا وہ کون سے جو ہے وہ اتنی زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں. یہاں پر دوسری چیزیں بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اثر انداز ہوتی دکھائی دیتی ہیں. اور رہی بات دوسرا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جلسے منسوخ ہونے کا جو آپ نے سوال اٹھایا, یہ بات اس قدر درست ہے کہ لاہور میں جو جلسے ہو رہے تھے, جس طرح پہلی جلسی جسے میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہاں پر عوام اس تک اکٹھی نہیں ہو پائی, تو جس کی وجہ سے انہوں نے اس سے بہتر اور قدرے جو ہے وہ بھرپور جلسہ اس لیے کیا جو ٹھوکر نیاز بیگ پہ ہوا. اس کے بعد ان کا یہ خیال تھا کہ مزید کوئی جلسے ہوئے تو وہ اس طریقے سے کامیاب نہ ہو سکے تو پھر ہمارے لیے مشکلات بڑھ جائیں گے. انہوں نے یوں کیا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے 180H بلاک مالر ٹاؤن میں جو اس حلقے کے جو بھی NA 130 NA 26 کے تھے, وہاں پر بلا کے جلسے انہوں نے باقاعدہ اجتماع سے خطاب کرنا شروع کر دیا. جائزہ ہی لینا تھا. اب وہ ساری سچویشن بھرپور ہو گئی ہیں کہ انہوں نے مینار پاکستان کا جلسہ کامیاب کرنا ہے. اور دوسری طرف مسلم لیگ نون نے اپنے تمام جو رہنما تھے, کارکنان تھے, ان کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں. کوئی گجرانوالہ میں ہے, کوئی جہلم ہے, کوئی ملتان ہے, کوئی کراچی پہنچا ہوا ہے, تاکہ بھرپور طریقے سے اپنے قائد کا استقبال کیا جائے. اب یہاں پہ 2 چیزیں مینشن ہوتی ہیں کہ کیا اگر آپ مینار پاکستان کے جلسے کے لیے ان کی پارکنگ کے نظام, ان کی سیکیورٹی کے مسئلے مسائل جو پورے پاکستان سے لاہور میں پہنچ رہے ہیں, وہاں پہ ضلع انتظامیہ کیا SOPs دیتی ہے, کیا وہ اس پہ عمل درآمد کروا سکیں گے؟ کیونکہ مجھے یقین ہے, میری جو ذمہ داران سے بات ہوئی انہوں نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہر صورت اجازت دیں گے, کیونکہ وہ مینار پاکستان میں جلسہ ہونے جا رہا ہے, وہ کسی چوک میں یا کسی روڈ پر جلسہ نہیں ہونے جا رہا. ہاں, اگر یہ مینار پاکستان جلسے کی اجازت مانگیں تو ہم ان کو بھی جلسے کی اجازت دے سکتے ہیں. اور دوسرا, مسلم لیگ نون کیونکہ وہ اس وجہ سے امپورٹنس رکھتی ہے, انہوں نے اس لیے وہ جلسے کا انتخاب, وہ مقام جلسہ گاہ کا انتخاب کیا. ان کا یہ خیال ہے کہ لاہور سمیت پورے پنجاب میں 10 لاکھ بندہ پورے پاکستان سے انہوں نے یہاں پہ اکٹھا کرنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ شاید سندھ سے بھی بندہ آئے گا, پشاور سے بھی بندہ آئے گا, خیبر آزاد کشمیر سے بھی, تقریباً کوئی 80,000 سے 1 لاکھ کے قریب بندہ اکٹھا کر لیں گے. جلسہ کامیاب ہو جائے گا. بات اس کے بعد شروع ہوتی ہے, بات یہاں پر نہیں شروع ہوتی کہ جلسے میں بندہ کتنا تھا اور آگے کے کیا ہوگا. کیا جو جلسہ گاہ میں آئیں گے ووٹر سپورٹرز وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے الیکشن والے دن؟ کیا وہ ان کے بازو بن پائیں گے, یا اس دن الیکشن والے دن ان کا وہاں پر امتحان شروع ہوگا جو مجھے لگتا ہے کہ جو PDM کے مخالفین ہے اور یا جن کے خلاف شکنجہ سخت ہوا ہے وہ کہاں پہ موو کرتے ہیں, کیا وہ ان کو ووٹ ڈال سکیں گے؟ اور ایک اور بھی خواہش تھی جو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید پوری ہو جائے نواز شریف صاحب کی, کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک سروے جاری ہوا تھا, اس نے دوسرے نمبر پہ ایک پارٹی سٹینڈ کرتی تھی. ان کا یہ خیال ہے کہ اس کو بین کر دیا جائے. میری اطلاعات یہ ہے کہ ممکن ہے کہ شاید وہ دوسرے نمبر پہ جو بڑی معروف پارٹی تھی مسلم لیگ نون سے بھی زیادہ جو ہے وہ ان کی مقبولیت تھی, شاید اس کو بین کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حربہ استعمال کیا جائے اور اس میں مسلم لیگ نون کے جو وکلا ہیں اس کو کسی طریقے سے پریزنٹ کریں, عدالت میں جائیں یا جدھر بھی لے کر جائیں. اور تیسری ان کی کون سی خواہش تھی کہ چیئرمین PTI کو نااہل کر دیا جائے.
وہ جیل میں تو پہلے ان کی خواہش تھی وہ چلے گئے، نااہل بھی کر دیا جائے گا، وہ سائفر والے کیس میں 17-18 تاریخ کو اگر فرد جرم عائد ہوتی ہے تو آگے جا کے ان کا وہ کر دیا جائے گا۔ تمام راستے کلیئر ہیں، چاہے آپ نواز شریف صاحب کو مجرم کہیں، چاہے آپ ان کو اشتہاری قرار دیں، چاہے آپ ان کو کچھ کہیں، چاہے سعد رسول صاحب ان سے کچھ اختلافات کریں، چاہے میں ان سے اختلافات کروں، لیکن اب تک کے جو اشاریے نظر آ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ پرائم منسٹر بننے کی جو کوششوں میں بھرپور طریقے سے اپنی حکمت عملی کے تحت چلتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔